بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام کے دروس میں ہم نے سبق نمبر 56 پڑھ لیا تھا، جس میں ٹائٹل واجب غسل تھا اور واجب غسل کے ذیل میں غسل جنابت اس کو پڑھ رہے تھے۔ تو غسل جنابت کے دو طریقے ہم نے پڑھے، ان میں سے ایک طریقہ جو ہے ترتیبی ہے، دوسرا ارتماسی ہے۔ تو آج سبق نمبر 57 پڑھ رہے ہیں اور اس میں تفصیل کے ساتھ غسل ترتیبی کا طریقہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کا ٹائٹل، بڑا ٹائٹل جو ہے وہ واجب غسل، اور اس کے بعد غسل جنابت ہی ہے، پھر ترتیبی غسل جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 360، 361، 362، 363، 364، 365 اور 366 رہے گا۔ ترتیبی غسل۔ مسئلہ نمبر 360، واجب غسل ٹائٹل ہے ترتیبی غسل میں احتیاط لازم کی بنا پر غسل کی نیت سے پہلے پورا سر اور گردن اور بعد میں پورا بدن دھونا ضروری ہے، یعنی پورے جسم کے 3 حصے بنانے ہیں، ایک سر اور گردن، اور بعد میں جو ہے وہ پورے جسم کے 2 حصے، دایاں سائیڈ اور بائیں سائیڈ۔ تو پھر جو ہے وہ اس کو پورا ترتیب کے ساتھ دھونا ہے، اس کو ترتیبی کہتے ہیں۔ اور تفصیل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ بدن کو پہلے دائیں طرف سے اور بعد میں بائیں طرف سے دھوئیں، اور اگر عمدن یا احکام غسل سمجھنے میں کوتاہی کی بنا پر سر و گردن کے دھونے کو بدن کے دھونے پر مقدم نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا غسل باطل ہے۔ اگر ترتیب میں سر اور گردن جو ہے ایک حصہ قرار دیا، پھر نیچے جو بدن ہے اس کو 2 حصے دایاں اور بایاں، تو اگر ترتیب میں قرار نہیں دیا جاتا، غسل گردن اور سر کو پہلے بعد میں کرتے ہیں، پہلے جو ہے وہ بدن کا نیچے والا حصہ دھو لیتے ہیں گردن سے نیچے والا، تو احتیاط لازم کی بنا پر غسل باطل ہے۔ اور اسی طرح احتیاط لازم کی بنا پر غسل کرنے میں یہ کافی نہیں کہ سر یا گردن یا بدن جس وقت پانی کے اندر ہو انہیں غسل کی نیت کے ساتھ حرکت دے، لہٰذا اگر بدن کے جس حصے کو غسل دینا چاہتا ہے وہ پانی کے اندر ہو تو اسے باہر لائیں اور پھر نیت غسل کر کے اسے دھوئیں۔ تو یہ ترتیب جو ہے وہ رہے گی، یعنی سادہ سا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ترتیبی غسل میں 3 کیٹیگریز کی ہیں بدن کی، ایک گردن سے اوپر والا حصہ ہے سر جسے کہتے ہیں، دوسرا نیچے والا، دوسرے کی پھر 2 حصے دایاں اور بایاں۔ تو پہلے گردن والے حصے کو دھوئیں گے، پھر دایاں، پھر بایاں دھوئیں گے۔ اگر اس ترتیب سے ہٹ کے ہو تو پھر غسل باطل ہے اور اس میں نیت بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ 361 نمبر مسئلہ، اس کا ٹائٹل عنوان واجب غسل ہے۔ اگر کوئی شخص بدن کو سر سے پہلے دھوئے تو اس کے لیے غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر بدن کو دوبارہ دھو لے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ واجب غسل، دوبارہ اس مسئلے کو پڑھ لیں۔ 361 نمبر مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص بدن کو سر سے پہلے دھوئے تو اس کے لیے غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں۔ بدن کو سر سے پہلے دھوئیں تو اس کے غسل کا اعادہ کرنا ضروری، اعادے کو معنی ہوتا ہے رپیٹ کرنا، دہرانا، بلکہ اگر بدن کو دوبارہ دھو لے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ بس ترتیب جو ہے ٹھیک کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 362، اگر کسی اور کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس نے سر
گردن اور جسم کا دایاں و بایاں حصہ مکمل طور پر دھو لیا ہے، اس بات کا یقین کرنے کے لیے جس حصے کو دھوئے اس کے ساتھ دوسرے حصے کی کچھ مقدار بھی دھونا ضروری ہے۔ بطور مقدمہ یا بطور تکملہ یوں کہیں، دوبارہ میں اس مسئلے کو پڑھ دیتا ہوں کہ اگر کسی کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس نے سر، گردن اور جسم کا دایاں و بایاں حصہ مکمل طور پر دھو لیا ہے، تو اس بات کا یقین کرنے کے لیے جس حصے کو دھوئے اس کے ساتھ دوسرے حصے کی کچھ مقدار بھی دھو لے ضروری ہے۔ تھوڑی سی دھونا ضروری ہے اضافی، تاکہ یقین حاصل ہو جائے۔ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، بہت ہی آسان مسئلہ ہے۔ 363 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے، اور بتایا کہ یہ مسئلہ 363 جو ہے توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر ہے۔ اگر کسی شخص کو غسل کے بعد پتہ چلے کہ بدن کا کچھ حصہ دھلنے سے رہ گیا ہے لیکن یہ علم نہ ہو کہ وہ کون سا حصہ ہے، تو سر کا دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے اور بدن کا صرف وہ حصہ دھونا ضروری ہے جس کے نہ دھوئے جانے کے بارے میں احتمال پیدا ہوا ہو۔ دوبارہ سن لیں، بہت آسان، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو غسل کے بعد پتہ چلے کہ بدن کا کچھ حصہ دھونے سے رہ گیا ہے لیکن یہ علم نہ ہو کہ وہ کون سا حصہ ہے، تو سر کا دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ سر کو شروع سے ہی دھونا ضروری نہیں ہے اور بدن کا حصہ دھونا ضروری ہے جس کے نہ دھوئے جانے کے بارے میں احتمال پیدا ہوا ہے۔ یہ سردیوں میں واقعاً بڑا مسئلے کا حل ہے۔ بار بار دھونے سے مشکل پیش آتی ہے، اس کو جو ہے وہ آسان اور فہم زبان میں درج کر دیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ مسئلہ نمبر 364، اگر کسی کو غسل کے بعد پتہ چلے کہ اس نے بدن کا کچھ حصہ نہیں دھویا، تو اگر وہ بائیں طرف ہو تو صرف اسی مقدار کا دھونا کافی ہے، اور اگر دائیں طرف ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اتنی مقدار دھونے کے بعد بائیں طرف کو دوبارہ دھوئے، اور اگر سر اور گردن دھلنے سے رہ گئی ہو، احتیاط واجب ہے کہ اتنی مقدار دھونے کے بعد دوبارہ بدن کو دھوئے۔ تو اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہو جائے۔ انتہائی آسان مسئلہ، اگر کسی کو غسل کے بعد پتہ چلے کہ اس نے بدن کا کچھ حصہ نہیں دھویا، تو اگر وہ بائیں طرف ہو تو صرف اسی مقدار کا دھونا کافی ہے، اور اگر دائیں طرف ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اتنی مقدار دھونے کے بعد بائیں طرف کو دوبارہ دھوئے۔ اگر سر اور گردن دھونے سے رہ گئی ہو تو احتیاط واجب ہے کہ اتنی مقدار دھونے کے بعد دوبارہ بدن کو دھوئے۔ جی، نمبر 365، واجب غسل اور غسل جنابت۔ اس بارے میں اگر کسی شخص کا غسل مکمل ہونے سے پہلے دائیں یا بائیں طرف کا کچھ حصہ دھوئے جانے کے بارے میں شک ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنی مقدار دھوئے، اور اگر اسے سر یا گردن کا کچھ حصہ دھوئے جانے کے بارے میں شک ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر سر اور گردن دھونے کے بعد دوبارہ بدن کو دھوئے۔ تو سر اور گردن کو دھوئے تو سارے غسل دوبارہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اس طرح ترتیب جو ہے وہ رہے۔ اگلے مسئلے کا مقدمہ ہے۔ پچھلا مسئلہ پچھلی سلائیڈ میں ختم ہو گیا ہے، اور اگلا جو آنے والا مسئلہ ہے اس کا مقدمہ ہم نے اس سبق کے شروع میں اور پچھلے سبق کے آخر میں بتایا تھا کہ غسل جنابت کے دو طریقے ہیں، ایک ترتیبی ہے اور دوسرا التماسی ہے۔ اور اس سبق کے شروع میں ہم نے بتایا کہ ہم غسل ترتیبی کو شروع کر رہے ہیں، اور اب جو دوسرا طریقہ ہے غسل جنابت کا وہ شروع کر رہے ہیں، اس کا نام التماسی غسل ہے۔ التماسی غسل دو طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے، یوں کہیں واجب غسل 7 ہیں
ان میں پہلا غسل جو ہے وہ غسل جنابت ہے۔ غسل جنابت 2 طریقوں سے انجام پاتا ہے، اور وہ 2 طریقے ترتیبی اور التماسی ہیں۔ پھر التماسی اس کے پھر مزید 2 طریقے ہیں، دفعی اور تدریجی۔ تو یوں یہ ترتیب جو ہے وہ بنے گی۔ تو آئیں بسم اللہ اس مسئلے کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 366 ہے واجب غسل اور ذیلی ٹاپک غسل التماسی۔ غسل التماسی دفعی میں ضروری ہے کہ 1 لمحے میں پورے بدن کے ساتھ پانی میں ڈبکی لگائی جائے۔ پانی میں ڈبکی لگانا یعنی مکمل پانی میں چلا جانا، 1 لمحے میں ہی پورے، دفعی کا معنی یکدم جو ہے وہ پورا اس میں چلا گیا ہے، پانی میں گہرا پانی ہے۔ لیکن غسل کرنے سے پہلے ایک شخص کے سارے بدن کا پانی سے باہر آنا معتبر نہیں ہے۔ اب جب چلا گیا ہے، نیت کر کے غسل کے لیے گیا ہے، اب اس کا اوپر آنا یہ معتبر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اوپر آئے تو پھر نیچے جو ہے وہ ڈبکی لگائے، بس ایک بار نیت کر کے گیا ہے تو وہی کافی ہے۔ بلکہ اگر بدن کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو اور غسل کی نیت سے پانی میں غوطہ لگائے تو کافی ہے، بس اس کا غوطہ ہی جو ہے وہ پانی میں لگانے سے اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ مصلحت ہوتی ہے کہ اگر پوری ہو جائے تو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، اگر مصلحت کو باقی ہو اور مصلحت کو پورا نہ کیا گیا ہو تو وہ شریعت جو ہے اس کو دوبارہ کرنے کا انجام دینے کا کہتی ہے۔ جی میرے خیال میں آج تک کے لیے یہ مسائل کافی ہیں۔ 2 چیزیں، ایک مسئلے کا خلاصہ سبق کا، مسئلے کا کہہ رہا ہوں، ایک سبق کا خلاصہ اور دوسرا جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز۔ جی تو اس سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہو گیا کہ آج ہم نے غسل جنابت کے جو 2 طریقے ہیں ان میں سے غسل ترتیبی اور دوسرا غسل التماسی، ان دونوں کو پڑھ لیا خلاصے کلام، اور اب آئیں مشق حل کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، جس کے نہ دھوئے جانے کے بارے میں ڈیش ڈیش پیدا ہوا ہے، یہ جملہ مکمل کرنا ہے تو ڈیش ڈیش کی جگہ لکھنی ہے۔ اور دوسرا کوشچن، غسل التماسی دفعی میں ضروری ہے کہ 1 لمحے میں پورے بدن کے ساتھ پانی میں ڈیش ڈیش لگائیں، یہ بھی ڈیش ڈیش جو ہے وہ کرنی ہے فل۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ التماسی غسل 2 طریقے سے انجام دیا، ڈیش ڈیش، آگے ڈیش ڈیش کی جگہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ مشق اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سبق کو یاد کر سکے، سبق کی ریپیٹیشن ہو سکے، سبق آمادہ رہے کسی بھی وقت۔ اگر آپ بھول گئے، چھٹی کر گئے تو پھر جو ہے وہ یہ مشق حل نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، بھول بھی جاتے ہیں، چھٹی بھی کرتے ہیں، رپیٹ کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔